محمد عالم مہارا شٹر انڈیا سے، میرا سوال یہ کہ میں پہلے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا، لیکن گھر والوں نے کہا اس لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میرے ماموں کی بیٹی سے کر دیا، لیکن کسی نے میری ہونے والی اہلیہ کو بتا دیا کہ میں پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا اور ساتھ میں کچھ ایسی باتیں کی جو میرے اندر نہیں ہیں۔ اب میری ہونے والی اہلیہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، نفرت ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ محبت تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ اگر ان سے شادی کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ 3 اور شادیاں کر سکتے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کہیں آپ کو موقع مل جائے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، تو اس میں تو ناراض ہونے کی بات کوئی ایسی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فطری چیزیں، آدمی کو کسی سے محبت ہے، اب ہونے والی بیوی کو پتہ چل گیا کہ اس کو تو اس سے محبت تھی، بھئی ٹھیک ہے، تھی محبت، اب آپ سے کر رہا ہے تو آپ سے ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتوں کو اتنا بڑا چڑھا کر اپنے رشتوں کے راستے میں رکاوٹ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ تو فطری چیز ہے، محبت تھی تو تھی، اس میں کون سی ایسے ایسی کوئی انوکھی بات ہو گئی۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی کسی لڑکے سے محبت ہوئی ہو، تم نے اظہار نہ کیا ہو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس سے نکاح کریں یا یہ ہم سے شادی کر لے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی۔ تو تم بولو میرا پتہ چل گیا، تمہارا پتہ نہیں چلا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اس حد تک گھمبیر ہو گیا یا وہ اس حد تک اس میں سنجیدہ ہے، بعض عورتیں یا بعض مرد، بعض لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں اور نفسیاتی ہونے کے چکر میں اوروں کو بھی نفسیاتی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہی چیزیں دہراتی رہے گی یا اس کا مزاج ایسا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں چلے گا، تو پھر رشتے کو ختم کر دیں۔ لیکن یہ بالکل آخری آپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر وہ سن رہی ہیں یا آپ ان کو ہماری یہ بات سنا سکتے ہیں تو ان کو یہ بات سنا دیں۔ یہ تو ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، شادی کے بعد آپ نے 40-50 سال زندگی گزارنی ہے، 60 سال زندگی گزارنی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بھائی زندگی میں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے دل میں بیٹھ گئے، پھر تو ہو گیا کام۔ پھر تو یہ دنیا کی زندگی، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جنت چاہیے دنیا میں، تو دنیا ہے، نہ یہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ دنیا ہے تو دنیا میں دنیا والے طریقے سے انسان کو رہنا چاہیے۔ سید عاصم شاہ 4 سے، روزانہ قبرستان جانا، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا اور وہاں پر قبر کے نزدیک موبائل سے باوضو سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ اگر کسی کو یہ صورتیں حفظ نہ ہوں تو اس کا موبائل سے پڑھنا کیسا ہے، اور ان دونوں صورتوں کی قبرستان میں تلاوت کرنا، اس کی فضیلت بیان کریں، شکریہ۔ بالکل ٹھیک عمل ہے اور بہت ہی قابل تحسین عمل ہے، بالکل آپ موبائل سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی ایسی روایات آتی ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں، کہ مردے کے پاس اس کو پڑھو، اس سے اس کو راحت ملتی ہے۔ تو بہرحال فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایات بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور سورہ ملک کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کو سونے سے پہلے آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی اور تمام جتنے مرحومین ہیں مسلمانوں کے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ پھر رشید احمد استنبول ترکی سے، پینٹ یا جینز کو فولڈ کر کے نماز کرنا نماز میں کیسا ہے؟ مفتی صاحب میں یہ سوال دوسری مرتبہ کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اس مرتبہ لازمی جواب مرحمت فرمائیں۔ رشید احمد صاحب، نماز میں تو نہیں کر سکتے، یعنی نماز شروع کر دی پھر تو نہیں کر سکتے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جیسے ٹخنے کھولنے کے لیے فولڈ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ جو بعض حضرات کی جانب سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے یا حدیث میں اس کی ممانعت ہے، وہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹخنے کھلے رکھنا تو ویسے بھی لازم ہے، نماز میں تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ٹخنے آپ فولڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی جینز، آپ کی پینٹ ہے وہ آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حافظ ارشد علی سہارنپور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص پہلا قاعدے میں کھڑا ہوا اور پھر وہ بیٹھ گیا، پہلے قاعدے میں کھڑا ہوا پھر وہ بیٹھ گیا تشہد میں، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی اگر پہلے قاعدے میں کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر بیٹھ گیا اور تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اگر سجدہ سہو کر لیا تو ہو جائے گی، نہیں کیا تو نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک سوال کیا ہے، ایک لڑکی رمضان میں اعتکاف بیٹھے 10 دن آخری دن اسے مخصوص ایام آ جائیں تو اس اعتکاف کی قضا 10 دن کرے گی؟ اور اگر اس پہ قضا ہے اور دوران سال اس کی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد رمضان میں کیسے قضا کرے گی؟ صراحتاً بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیں، رمضان میں اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے نا تو اعتکاف 10 دن کی قضا نہیں کرنی ہوتی، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا کرنی ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر رات کو آپ کا اعتکاف ٹوٹا ہے
تو پھر آپ 24 گھنٹے کی قضا کریں گے۔ 24 گھنٹے کی قضا کرنے کا مطلب یہ کہ مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ قضاء اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا اس کی شرط ہے، یعنی اس میں روزہ رکھنا یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ آپ روزہ رکھیں اور جب مغرب ہو جائے افطاری کر کے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دن میں آپ کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو صرف آپ دن کا اعتکاف کر لیں، یعنی مغرب رات میں ٹوٹا ہے تو 24 گھنٹے کا اعتکاف ہے، اور دن میں ٹوٹا ہے تو فجر یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائیں اور روزہ رکھیں، اور مغرب ہو جائے تو غروب آفتاب پر آپ نکل جائیں، آپ کی اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو لکھا ہے شادی شدہ ہیں، تو اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی فوری طور پہ لازم بھی نہیں ہے، جب آپ کو مناسب موقع ملے تو آپ یہ قضا کر لیں۔